اب ایک اور نقطے کی طرف آ جائیں۔ وژنری، فلسفی، شاعر، ادیب، دانشور، اہل علم، اہل فکر، یہ معاشرے کے خوبصورت اور معزز ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان کی قدر و قیمت رہی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کر چلتا ہوں۔ یورپ کے ایک ملک کا نام یونان ہے۔ یونان کے کئی شہروں میں سے ایک اولمپیا ہے۔ اولمپیا میں ایلیا کے نام سے ایک بستی ہے۔ اس بستی کو شاعروں، ادیبوں اور دانشوروں کی بستی کہا جاتا ہے۔ یونان کے تمام بادشاہوں نے شاعروں اور ادیبوں، دانشوروں اور فلسفیوں کے لیے ایک خوبصورت بستی آباد کی۔ یہ پہاڑوں کے دامن میں دریا کے کنارے ایک دل فریب اور پرامن بستی تھی۔ بستی میں پرآسائش مکان تھے اور ان مکانوں میں اس دور کے تمام بڑے فلسفی، دانشور اور شاعر رہتے تھے۔ اس ساری بستی کا سارا خرچ بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اس بستی میں بیک وقت ہزاروں فلسفی، شاعر، اہل علم اور فکر اور دانشور رہتے تھے۔ حکومت نے ان دانشوروں کو فکر معاش سے آزاد کر رکھا تھا۔ ان لوگوں کا صرف ایک ہی کام ہوتا تھا: مطالعہ، غور و فکر، شعر کہنا اور ادبی شہ پارے تخلیق کرنا۔ اس بستی کے بارے میں یونان کے تمام بادشاہوں نے آپس میں یہ سمجھوتا بھی کر رکھا تھا کہ وہ جنگوں میں اس بستی کے باسیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طرح تاریخ بتاتی ہے، امیر تیمور جب کسی شہر پر حملہ کرتا تھا تو وہ اس شہر کے تمام عالموں، شاعروں، ادیبوں، دانشوروں اور فلسفیوں کو امان دیتا تھا۔ وہ شہر فتح کرنے کے بعد ان تمام لوگوں کو اپنے آبائی شہر سبز منتقل کر دیتا تھا۔ اس کے بعد پوری زندگی ان کو تمام سہولیات اور مراعات دیتا رہتا تھا۔ شاعر، ادیب اور علم پروری کا یہ سلسلہ ہندوستان میں بھی جاری رہا۔ مغل بادشاہ اپنے وقت کے نامور شاعروں، ادیبوں اور فلسفیوں کو بھاری رقوم دیا کرتے تھے۔ اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن الداخل نے قرطبہ کے چند فلسفی شہر چھوڑ کر جانے لگے تو وہ انہیں روکنے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب تک انہوں نے اپنا سامان نہ رکھ دیا وہ اسی طرح ان کے آگے کھڑا رہا۔ جب سلطنت آخری سانس لے رہی تھی، اس وقت بھی بادشاہ بہادر شاہ ظفر شاعروں، ادیبوں، دانشوروں کو مراعات اور جملہ سہولیات دیتا تھا۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے جس کی تفصیل کا یہاں وقت نہیں، پھر کسی وقت اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ اب یہ سوال ہے کہ یہ سب حکمران شاعروں، ادیبوں، دانشوروں اور اہل علم کو اتنا کیوں نوازتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے، وہ لوگ جنہیں اللہ نے غور و فکر اور تخلیق کی قدرت بخشی ہوتی ہے کہ وہ لوگ عام روزمرہ کے کام نہیں کر سکتے، یہ معاش کی فکروں میں مبتلا نہیں رہ سکتے۔ ذہنی طور پر بالغ اور زرخیز لوگوں کو یکسوئی اور معاشی فراغت درکار ہوتی ہے۔ انہیں خوبصورت اور پرسکون ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ملازم رکھ کر خود بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ 10,000 سالہ معلوم تاریخ کا مطالعہ کر لیں، روم کی تہذیب ہو یا ایران کی تاریخ ہو، بابل اور نینوا کے باغات ہوں، فرعون کا دربار ہو یا قرطبہ کا تخت ہو، ہر دور کے سمجھدار بادشاہوں اور مہذب معاشروں نے شاعروں، ادیبوں، فلسفیوں، مصوروں اور اہل علم و دانش کی خدمت کی ہے۔ شاعروں اور ادیبوں کو معاشرے کی آنکھ اور حالات کا نباض کہا جاتا ہے۔ وہ ملک و قوم کی ترقی اور خوبصورت معاشرے کے خواب دیکھتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز دیتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کا خواب مفکر پاکستان علامہ اقبال نے دیکھا، پھر اس کو شرمندہ تعبیر بانیان پاکستان نے کیا۔ یہ لوگ ملک و قوم اور معاشرے کے محسن اور خواہ ہوتے ہیں۔ ان کی قدر کیجیے، انہیں حوصلہ دیجیے، ان کی ہر سطح پر حمایت کیجیے، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے، ان کو سہارا دیجیے۔ یہ اپنے لیے تنکے کے سہارے کو بھی بہت بڑا سہارا سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے احسان مند رہتے ہیں۔
ایک بات مستقبل کے خوبصورت شاعروں اور ادیبوں سے کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے اس فن میں اپنی محنت کے بلبوتے پر ہی آگے بڑھنا ہے۔ یہ وہ دور چل رہا ہے جہاں ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ اور کندھا فراہم کم ہیں۔ آپ نے محنت، مطالعہ اور مستقل مزاجی سے آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے، کہیں رکنا نہیں، کہیں جھکنا نہیں، یہاں تک کہ منزل مل جائے۔ آئینوں سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ خوابوں کی تعبیر انہیں ملتی ہے جو جہد مسلسل، عمل پہ ہم، مستقل مزاجی، محنت اور یقین سے کام کرتے ہیں۔ دعا اور یقین کا بظاہر کوئی وجود نظر نہیں آتا، لیکن ان سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ یہ ناممکن کو ممکن بناتے ہیں۔ اگر تم دل گرفتہ ہو کہ تم کو ہار جانا ہے، تو پھر تم ہار جاؤ گے۔ اگر خاطر شکستہ ہو کہ تم کچھ کر نہیں سکتے، یقیناً کر نہ پاؤ گے۔ یقین سے عاری ہو کر منزلوں کی سمت چلنے سے کبھی منزل نہیں ملتی، کبھی کنکر کے جتنے حوصلے والوں سے بھاری سل نہیں ہلتی۔ زمانے میں ہمیشہ کامیابی ان کے حصے میں آتی ہے جو اول دن سے اپنے ساتھ ایک عزم مصمم لے کے چلتے ہیں، کہ جن کے دل میں عزم و حوصلہ ایک ساتھ پلتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کامیاب و کامراں ہونا، تو بس رختے سفر میں تم یقین و عزم کی مشعل جلا رکھنا۔ سفر دشوار تر ہو تب بھی ہمت حوصلہ رکھنا۔ سفر آغاز جب کرنا تو بس اتنا سمجھ لینا، جہاں میں کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہے۔ اگر تم بھی یقین رکھو تو پھر منزل تمہاری ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم سے رہنمائی لیں۔ قرآن شریف ایک مکمل ضابطۂ حیات فراہم کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی آخری عمر میں اپنے کمرے سے ساری کتابیں باہر نکال دی تھیں، صرف قرآن مجید ہی رکھا ہوا تھا۔ دنیا بھر کے ہر مسئلے کا حل قرآن سے ہی پیش کرتے تھے۔